ولا حول ولا قوة إلا بالله العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ عزیز بچہ کلاس ہفتم آن لائن کلاس ہفتم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ بچا ہوا مسئلہ جو مکان نماز گزار کے بارے میں۔ دیکھو عزیز بچوں، ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا ہے، ایک انسان کی نماز کو صحیح نماز ہونے کے لیے کچھ تو انسان کی کپڑے میں، پہننے والے چیز میں شرط رکھا خدا نے، رسول نے، اور اس کی نمائندہ امام زمان کے نمائندے نے، جس کو ہم مجتہد، جس کو ہم مقلد، جس کو ہم جامع الشرائط، جس کو ہم مرجع کہتے ہیں، اس کے حساب سے مکان نماز گزار، ایک مصلی، ایک نماز گزار کی جگہ میں کیا کیا شرطیں ہونا چاہیے، کل آپ لوگوں کی خدمت میں عرض کیا 6 شرط۔ تھوڑا ان کے لیے ہم وضاحت کرنا ہے، آج ہم اس کو تھوڑا وضاحت کریں گے۔ دیکھو عزیز بچوں، نماز خواندن در مکان غصبی جگہ پر ٹھیکیدار چکن بوری کچھ سے اس بوری پر جانماز چوسنگات پھیک بو، یا کسی کمرے میں زبردستی داخل ہو کر وہاں جا کے ہم نماز پڑھیں گے، ورنہ تو نماز، لیکن خدا اور رسول اور ائمہ معصومین اور ان کی نمائندہ مرجع وقت فرماتے ہیں بھئی دوسروں کی حق کو پائمال کر کے خدا کے لیے آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز خواندن در مکان غصبی، ایک غصبی جگہ پر نماز پڑھنا، مثلا در خانه کہ اس گھر میں بدون اجازه صاحب خانہ وارد شدہ است، مالک مکان کی اجازت کے بغیر اس گھر میں داخل ہوا ہے، باطل است۔ اس میں جا کر نماز پڑھنا ہے، آپ کا نماز باطل ہے، کیونکہ مالک مکان راضی ہو یا نہ۔ اگر گھر آپ کا ہو، کسی کے لیے آپ نے کرایہ دیا ہو، اس کرایہ دار کی اجازت کے بغیر وہاں جا کر اس کمرے میں نماز پڑھ نہیں سکتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، در حال ناچاری، کل ہم نے آپ لوگوں کی خدمت میں دوسرا شرط یہ تھا، آپ کا جگہ بے حرکت ہونا چاہیے، گل میں گل کندو پزیز۔ اب سوال یہ ہے، ناچاری کے حالات میں، در حال ناچاری مجبوری کے حالات میں کیا حرکت کرنے والے چیز، ہلنے والے چیز نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں سکتے ہیں؟ زبانہ نماز خواندن بر چیز ہے کہ حرکت میں کند، جو ہلتے ہیں، نماز پڑھتے وقت ہلتے ہیں، ان چیز پر مجبوری کی حالت میں نماز پڑھ سکتا ہے۔ مانند قطار، ہم قطار میں جاتے وقت، قطار ہو گیا یہ ریل میں ہم سفر کرتے وقت تو نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ ہوا پیما، ہوائی جہاز میں یا گاڑی میں یا کشتی میں، یا در جائے کہ اس جگہ میں سقف عام کوتاہ، جس کا چھت تنگ ہو، جس کا چھت چھوٹا ہو، کم ہو، جیسے باتھ روم، جیسے رنٹھا، ان کی چھت کم ہوتے ہیں نا، سیدھا قیام کر نہیں سکتے ہیں، یا جائش تنگ، یا جیسے کہ جگہ تنگ ہو، مانند سنگر ہم اس کو کہتے ہیں جہاں آرمی والے بیٹھتے ہیں نا دیکھ بھال کرنے کے لیے، ایک سنتری بیٹھتے ہیں، اس کے جگہ محدود ہوتے ہیں، تو صحیح طریقے سے سجدہ صحیح طریقے سے آپ کو رکوع بامیان چاہیے، جگہ میں تنگ بچا جائے۔ اب اور مکان ناہموار، یعنی پلین جگہ مت ہو، کسی ناہموار جگہ، ٹریک، سراشب جگہ پہ، مجبوری حالت میں ان 3 جگہوں پہ اشکال نظر، 3 جگہوں پہ مجبوری حالت میں کوئی اشکال نہیں، لیکن غصبی جگہ میں مجبور کی حالت میں بھی نہیں پڑھ سکتے۔ در حال ناچاری یعنی بے حرکت چیز، جائے کہ سقفان کوتاہ یا جائے تنگ باشد، مجبوری حالت میں یہ 3 جگہوں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ انسان باید رعایت ادب را بکن، نماز پڑھتے وقت آپ کے پاس ادب کو بھی لحاظ رکھنا ہے۔ آپ باپ سے آگے اتبجد اللہ سو سے پھیک بات پو، یہ اچھے نہیں ہے۔
باطل نہیں ہے لیکن اچھا نہیں ہے. ماں سے آگے جا کر نماز پڑھنا یہ اچھے نہیں ہے، لیکن امام کی قبر سے، پیغمبر کی قبر سے آگے جا کر نماز پڑھنا باطل ہے، یہ بے ادب ہے معصومین کے لیے. انسان باید رعایت ادب را بکند، ادب کا بھی رعایت رکھنا ہے، ادب کو بھی لحاظ رکھنا ہے. جلوتر از قبر پیغمبر کی قبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر سے آگے جا کر نماز پڑھنا، اماموں کی قبر علیہم السلام کی آگے جا کر نماز پڑھنا نماز نہ خواند، اس سے آگے جا کر نماز نہیں پڑھ سکتا ہے. اگر آپ برابر پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتا ہے، اس میں بھی دیکھنا ہے. بعض مراجع جائز سمجھتے ہیں، بعض مراجع وہ بھی جائز نہیں سمجھتے. مستحب از انسان نماز را در مسجد بخوان، جتنا ہو سکے آپ کا اپنی نماز کو مسجد میں پڑھنا، کیونکہ مسجد خانہ خدا ہے. تو آپ جتنا ہو سکے عبادت، خدا کی بندگی خدا کی گھر میں جا کر کرنا. فضل اسلام بر این مسئلہ سفارش بسیار شده است. اسلام میں مسجدوں میں جا کر نماز پڑھنا، مسجدوں کو پر کرنے کے لیے بہت سفارش کیا ہے. از مسائل ہے کہ ان مسئلوں میں سے کہ خواہد آمد، جو آنے والے مسئلوں میں آپ کو معلوم ہوگا، باہمیت حضور در مسجد میں جانا کتنے اہمیت رکھتا ہے، اور نماز خواندن در آن پی میبرد. آپ کے معلوم ہوتے ہیں کہ مسجد ہمیشہ کھانے ملے چمچ اہمیت دکھتا. زیاد رفتن به مسجد مستحب است، زیادہ مسجد میں جانا آنا، یعنی مسجد میں جانا آنا، آمد رفت کرنا بہت مستحب چیز ہے. رفتن به مسجد ہے کہ اس مسجد میں جانا کہ نماز گزار نہ دارد، جہاں نماز پڑھنے والے نہیں ہے، یعنی مسجد غریب ہے. یلچہ مسجد چیت غریب یا تنہا یا سنگ پھیق بکن میں مستحب است، اس میں نماز پڑھنا بہت مستحب ہے.